الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ الکریم، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے تعلق رکھنے والا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے لائف آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا نام ہے پیارے بچوں؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے لائف آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ الکریم اس پروگرام میں پیارے پیارے آقا اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی حیات مبارکہ کے بارے میں سنیں گے. پیارے آقا کی سیرت کا ایک واقعہ بھی سنیں گے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کچھ نہ کچھ سنتوں کے بارے میں بھی سنیں گے. تو پروگرام کے شروع میں آپ سے عرض ہے کہ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ کریم آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. یہ پیارے بچوں چلتے ہیں سفیان بھائی کی جانب، اور سفیان بھائی سے ایک بہت ہی پیارا کلام سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی کون سا کلام سنائیں گے؟ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام ہے، شروع کیجیے. ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا. خدا کو دیکھا
ज़हरा हुजूर जानते हैं कि शान फातिमा ज़हरा हुजूर जानते हैं जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। सुफियान भाई, आपने बहुत ही प्यारा कलाम पेश किया और हमारे अकीदे के मुताबिक कलाम पेश किया कि हुजूर जानते हैं, हुजूर जानते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे अकीदे के मुतालिक एक और बात सुनते जाइए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, लेकिन हुजूर का जानना अपना ज़ाती नहीं है। हुजूर का जानना अपना ज़ाती नहीं है, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, लेकिन अल्लाह पाक की अता से जानते हैं, अल्लाह पाक की अता से जानते हैं। अल्लाह पाक हमारे सुफियान भाई को बरकत नसीब फरमाए, इनको जल्द मदीने पाक की इबादत हाज़री नसीब फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, इसका नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इस सेगमेंट के अंदर हम प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का एक वाक़या सुनते हैं। आज भी हम इंशाअल्लाहुल करीम प्यारे आका की सीरत मुबारका का एक वाक़या सुनेंगे, लेकिन आज जो हम वाक़या सुनेंगे वो प्यारे आका के बचपन का वाक़या है। और वाक़या कब का है? जब प्यारे आका की उम्र मुबारक 10 साल थी। कितने साल थी? 10 साल। तो वाक़या शुरू करते हैं। रेडी भाई? चलें जी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र जब 10 साल से ज़्यादा हुई, 10 साल से ज़्यादा हुई, तो आप अपने चच्चा के साथ एक सफ़र पर रवाना हुए। तो इस सफ़र से वापसी पर रास्ते में एक ऐसी जगह आई जहाँ नदी बह रही थी, जहाँ नदी बह रही थी और पानी बहुत तेज़ी से बह रहा था, जिसकी वजह से पूरा काफिला रुक गया। पूरा काफिला रुक गया। अब रुका क्यों? कि इस नदी से गुजरना तो बहुत मुश्किल है, इस नदी से गुजरना तो बहुत मुश्किल, बहुत तेजी से नदी गुजर रही है और पानी बहुत तेजी से आ रहा है। अब पूरा काफिला नदी के साइड पर रुक गया कि यहाँ से गुजरना तो बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पानी आगे बहुत तेज है। अब वो काफिले वाले क्या कर रहे हैं? काफिले वाले इंतजार कर रहे हैं कि पानी कम हो और हम निकलें, पानी कम हो और हम चलें, काफिले को आगे बढ़ाएं। अब हुआ क्या? उस काफिले में कौन मौजूद थे? अल्लाह पाक के आखिरी नबी भी मौजूद थे। अब इसके दौरान प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बगैर किसी खौफ के पानी में उतर गए, बगैर किसी खौफ के पानी में उतर गए और अल्लाह पाक का करना ऐसा हुआ कि पानी उसी वक्त खुश्क हो गया और सब ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे उस नदी को पार कर लिया। सुभान अल्लाह। फिर हुआ क्या? फिर जब नदी को पार कर लिया, फिर काफिले वाले मक्के शरीफ पहुंचे तो ये बातें करने लगे कि जो लड़का है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये बड़ी शान और मर्तबे वाला है। जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान ही अलग है कि अभी प्यारे आका ने ऐलान नबूवत नहीं किया, लेकिन आपका मकाम व मर्तबा आपके ऐलान नबूवत से पहले बयान किया जा रहा है। लोग उस वक्त भी आपको बुलंदो बाला शान वाला, आपको सादिक व अमीन के नाम से पुकारते थे। तो मक्का पाक में बचपन से ही आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बुलंदी और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान
بیان کرتے تھے. کیا کرتے تھے بھائی؟ لوگ آپ کی شان بیان کرتے تھے. اور مکہ پاک کے جو لوگ تھے نا، پیارے آقا کے جو پڑوسی تھے، پیارے آقا کے جو گھر والے تھے، مکہ پاک میں رہنے والے تھے، وہ آپ کی تعریفیں کرتے تھے، وہ آپ کی تعریفیں کرتے تھے، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے، آپ کو اپنی باتیں بتاتے تھے، آپ سے اپنے مسئلے پوچھتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے ہونے، صادق ہونے، امین ہونے کی گواہیاں دیا کرتے تھے. پیارے آقا کیا کرتے تھے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب پر شفقت فرماتے تھے، سب سے محبت فرماتے تھے، اور سب کا خیال رکھتے تھے، سب کا خیال رکھتے تھے. پیارے بچوں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی اپنے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے. ہمیں بھی دوسروں کا خیال کرنا. اب خیال کرنا کیا ہے؟ خیال کرنا کیا یہ ہے کہ امی جان نے بولا بیٹا پانی لا دو، مجھ سے ہی پانی منگواتی ہیں، بہن بھی تو ہے، دوسرا بھائی بھی تو ہے. یہ خیال ہے بھائی؟ خیال ہے؟ بلکہ امی جان نے جیسے ہی کہا کہ بیٹا پانی لا دو، آپ کہیں جی لبیک، میں بھی لے کر آتا ہوں، فوراً پانی لے کر امی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. بڑے بھائی نے کہا بیٹا بائک نکال دو باہر، میں بائک نکالوں؟ آپ خود نہیں نکال سکتے. یہ خیال ہے؟ یہ ادب ہے؟ بلکہ کہا اگر آپ اس قابل ہوں کہ آپ بائک نکال سکیں تو نکالنی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں نے بائک نہیں نکالنی، ٹھیک ہے؟ یہ بائک نہیں نکالنی. اگر آپ کی عمر ہے اور آپ اس قابل ہیں کہ آپ بائک نکال سکتے ہیں تو صرف آپ نے بائک نکالنی ہے، اسٹارٹ کر کے روڈ پہ نہیں نکل جانا. ٹھیک ہے بھائی؟ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے. اب آپ کہیں نہیں، بڑے بھائی نے کہا بائک نکال دو، اب انہوں نے تو صرف بائک نکالنے کو کہا تھا کہ بیٹا گھر سے باہر بائک نکال دو. آپ نے بائک بھی نکالی، آپ نے چابی بھی لی، سوئچ کو آن بھی کیا، کک بھی ماری، آپ نکل گئے روڈ پر. آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی میں تو بڑے بھائی کی بات سن رہا ہوں؟ تو بڑے بھائی نے آپ کو یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے آپ کو صرف یہ کہا ہے کہ آپ بائک نکال دیں. اور بائک بھی تب آپ کو وہ نکالنے کو کہیں گے کہ انہیں معلوم ہوگا کہ آپ بائک نکال سکتے ہیں. اب آپ ہیں ہی چھوٹے سے، مثال کے تو یہ چھوٹے سے بچے جو بیٹھے ہوئے بیچ میں، ان کو کہہ دیا جائے بائک نکال دیں تو آپ بائک نکال لیں گے؟ نہیں نکال پائیں گے نا بھائی. تو کہا ہی ان کو جائے گا، جیسے ہم احسان بھائی کو کہیں گے احسان بھائی بائک نکال دیں تو یہ ماشاءاللہ نکال لیں گے بائک. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اور کوشش کیجئے کہ جب بھی اس طرح کی معاملات آئیں نا، بائک چلانی ہو، کار چلانی ہو، تو ہمیں رولز کو فالو کرنا چاہیے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک بری عادت کے بارے میں سنیں گے، اور وہ ہے الٹے ہاتھ سے کھانا پینا. پیارے بچوں، آج کل جس طرح کھانے پینے کا رواج ہے، اس سے یہی سمجھ آتا ہے کہ شاید ہمارے پیٹ کے مسائل یا بیمار پڑنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم سنت کے مطابق کھانا نہیں کھاتے اور پانی نہیں پیتے. الحمدللہ ہمارے دین اسلام نے کھانے اور پینے کا مکمل طریقہ بیان کیا ہے. اس طریقے کو فالو کرنے کی برکت سے پیٹ بھی بھرتا ہے اور ثواب الگ ملتا ہے. آج ہم جس خاص چیز کی بات کرنے والے ہیں وہ ہے الٹے ہاتھ سے کھانا پینا، جو ایک بری عادت ہے. تو پیارے بچوں، جب بھی کھانا کھائیں تو سیدھے ہاتھ سے کھائیں، اور جب پئیں تو سیدھے ہاتھ سے پئیں، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے، اور جب پیے تو سیدھے ہاتھ سے پیے، کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے. پیارے بچوں، ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادت کو اپناتے ہوئے سیدھے ہاتھ سے کھانا اور پینا چاہیے، کیونکہ الٹے ہاتھ سے کون کھاتا ہے؟ شیطان. جی، الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا اور پیتا ہے. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری پیاری عادت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی، تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، احسان بھائی نے ہمیں بہت ہی پیاری بات بتائی کہ ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے، کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، کون سے ہاتھ سے پینا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے. اچھا، صرف کھانا اور پانی کے لیے اس کو خاص نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اس کے ساتھ اگر ہم نے کوئی بھی چیز لینی یا دینی ہے،
جیسے احسان بھائی سے میں نے کارڈ لینا ہے، لائیں بھائی کارڈ دیجیے، تو احسان بھائی سے میں کون سے ہاتھ سے لوں گا؟ سیدھے ہاتھ سے. احسان بھائی بھی سیدھے ہاتھ سے کارڈ دیں گے اور میں بھی سیدھے ہاتھ سے ہی کارڈ لوں گا. تو کوئی بھی چیز لینی یا دینی ہے تو سیدھے ہاتھ سے کرنی ہے. کوئی آپ کو چیز دے رہا ہے، مثال کے طور پہ آپ احسان بھائی مجھے کوئی چیز دے رہے ہیں یا سفیان بھائی مجھے کوئی چیز دے رہے ہیں یا الٹے ہاتھ سے دے رہے ہو نا، تو آپ کو اپنا ہاتھ روک دینا ہے. آپ کو اپنا ہاتھ روک دینا ہے. آپ اشارہ کریں گے سیدھے ہاتھ سے، انشاءاللہ لیکن آپ کو اس پر بھی ثواب ملے گا. کوئی بھی چیز لینی ہو دینی ہو سیدھے ہاتھ سے، کوئی بھی کھانا کھانا ہو پانی پینا ہو تو بھی سیدھے ہاتھ سے. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، سیدھے ہاتھ سے پینا ہے. جی ہاں، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، سیدھے ہاتھ سے پینا ہے. تو کوئی بھی کام کرنا ہے سیدھے ہاتھ سے کرنا ہے. اس پر ایک سنت بھی یاد رکھیے کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاموں کے لیے کون سا ہاتھ یوز کرتے تھے؟ سیدھا ہاتھ. جی ہمیں عزت والے کاموں کے لیے سیدھے ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، اس کا نام ہے سنت کی کرنیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے سنت کی کرنیں. پیارے بچوں بہت ہی انٹرسٹنگ معلومات سے بھرپور سیگمنٹ ہے. اس سیگمنٹ کے اندر ہم اپنے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں سنتے ہیں. آج بھی ہم پیارے آقا کی ایک سنت کے بارے میں سنیں گے. پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت ہے جوتے پہننا. کیا ہے؟ جوتے پہننا. جی ہاں پیارے بچوں، جوتے پہننا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت ہے. اب جوتے پہننے سے ہوتا کیا ہے پیارے بچوں؟ جوتے پہننے سے پتھر کانٹے وغیرہ چبھنے سے پاؤں کی حفاظت رہتی ہے اور گرمیوں میں دھوپ میں چلنے کے لیے بھی جوتوں کی ضرورت ہوتی ہے. اب سردی ہو تو سردی میں سردی سے بچنے کے لیے بھی جوتوں کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ سردیاں ہیں، سخت ٹھنڈ ہو رہی ہے اور آپ نے شوز بھی نہیں پہنے ہوئے، ساکس بھی نہیں پہنے ہوئے، تو آپ کے پاؤں میں ٹھنڈ لگے گی نا بھائی. اور گرمی ہو آپ نے پاؤں میں شوز بھی نہیں پہنے ہوئے، سلیپر بھی نہیں پہنی ہوئی، تو آپ کا پاؤں جلے گا نا. جی اور اگر آپ صرف بغیر چپل پہنے بغیر شوز پہنے چل رہے ہو، روڈ پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، کانٹا پڑے ہوئے ہیں، کانچ پڑا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو آپ کا پاؤں زخمی بھی ہو سکتا ہے. تو جوتے پہننے سے ہماری ان تمام چیزوں سے حفاظت ہوتی ہے اور جوتے پہننا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے. جوتے پہننے کا سنت طریقہ بھی ہے، آئیے سنتے ہیں. پیارے بچوں، جوتے پہننے کا سنت طریقہ یہ ہے، پہلے سیدھا جوتا پہنے پھر الٹا جوتا پہنے اور اتارتے وقت، یعنی اب آپ گھر پہنچ گئے، گھر میں شوز تو نہیں پہنے رکھنے نا بھائی، گھر تو صاف ستھرا ہوتا ہے. اب گھر میں جب پہنچ گئے تو پہلے الٹا جوتا اتارنا ہے پھر سیدھا جوتا اتارنا ہے. پہنتے وقت کون سا پہلے پہننا ہے؟ سیدھا جوتا. اور اتارتے وقت پہلے کون سا اتارنا ہے؟ الٹا جوتا. پیارے بچوں، اللہ پاک کے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص جب جوتا پہنے تو پہلے دانے یعنی سیدھے پاؤں میں پہنے، اور جب اتارے تو پہلے بائیں یعنی الٹے پاؤں کا اتارے. تو پیارے بچوں، ہمیں سیکھنے کو ملا پہلے ہمیں سیدھا جوتا پہننا چاہیے، پھر ہمیں الٹا جوتا پہننا چاہیے، اور اتارتے وقت پہلے الٹا جوتا اتارنا چاہیے پھر سیدھا جوتا اتارنا چاہیے. انشاءاللہ الکریم جوتے پہنتے وقت سنت پر عمل کی نیت بھی کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اس پر بھی ثواب بھی ملے گا، ہمارے پاؤں کی حفاظت بھی ہوگی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. آخر میں آپ کو دعوت دوں گا، توار اجتماع میں لازمی شرکت کریں. نہ صرف خود شرکت کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. اور اگر کسی وجہ سے اجتماع میں شرکت نہیں کر پائیں، ضروری نہیں کہ فیضان مدینہ میں آئیں، ٹھیک ہے جی. آپ کے کراچی شہر میں مختلف جگہوں پر اجتماع ہوتے ہیں. اگر آپ کراچی شہر سے باہر ہیں تو آپ کے علاقوں میں بھی مختلف، آپ کے شہروں میں بھی اور آپ کے ملکوں میں بھی مختلف جگہوں پر اجتماع ہوتے ہیں، اس میں شرکت کر لیں. اگر مثال کے طور پہ آپ کی مصروفیات ہیں، آپ جاب پر ہیں، آپ دکان پر ہیں، آپ کہیں بیزی ہیں، کوشش کریں پہلے تو مصروفیات کچھ نہ کچھ کم کر کے اجتماع میں آ جائیں. اگر نہیں نکال پا رہے ٹائم تو مدنی چینل تو پوری دنیا میں ہے، مدنی چینل کے ذریعے ہفتہ اجتماع میں شرکت کریں، مدنی مذاکروں میں شرکت کریں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ ہم سے پھر ملاقات ہوگی. مدنی چینل دیکھتے رہیے، کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. خوش رہیے، مسکراتے رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارے پیارے آقا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی
مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا